داستان روم پہلا باب۔ رومی جشن پر کچھ تو خون۔ روم میں کوئی جشن منایا جا رہا تھا۔ اسی تقریب کے سلسلے میں اس کی ساری آبادی اپنے گھروں کی چار دیواری سے باہر امڑ رہی تھی اور سب ایک ہی سمت کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل 100 دروازوں والی گول تماشا گاہ تھی، جہاں پہنچ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ اس تماشا گاہ کے اندر عجب نظارہ تھا۔ ایک وسیع و عریض دنگل کے گردا گرد نشستوں کے دائرے قطار در قطار نیچے سے اوپر کو اٹھتے چلے گئے تھے، اور ان نشستوں کی بلندی بیرونی دیوار تک پہنچتے پہنچتے 100 فٹ ہو گئی تھی۔ اس وقت تمام کی تمام نشستیں تماشائیوں سے پر تھیں۔ ہر طبقے اور ہر عمر کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ قطار اندر قطار سخت گیر چہروں کا اتنا بڑا ہجوم دیکھنے والے کو مرغوب کیے دیتا تھا۔ اس تماشا گاہ میں اس وقت 1 لاکھ سے زائد لوگ ایک جذبے کے تحت موجود تھے، اور یہ جذبہ خون ریزی کا تماشا دیکھنے کی خواہش کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ تماشا گاہ کی سب سے نمایاں جگہ میں شہنشاہ ڈیلیشیس کی نشست تھی۔ اس کے دائیں بائیں دونوں طرف روم کے ممتاز عہدیدار اور معزز شہری بیٹھے ہوئے تھے۔ انہی کے درمیان شہنشاہ کی محافظ سپاہ کے افسران اعلیٰ بھی تھے، جو دنگل کے خون ریز تماشے پر اپنی ماہرانہ تنقید کرتے جاتے تھے۔ ان کا شاندار لباس، ہلکا پھلکا خوشباش انداز گفتار اور ان کے چٹکلے اور کہے گرد و پیش بیٹھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ ان تماشائیوں میں بڑے بڑے جنگی سورما بھی تھے، جنہوں نے میدان جنگ میں اپنے لیے نام پیدا کیا تھا، تاہم وہ اس وقت یہ بزدلانہ مناظر دیکھ کر کوئی پشیمانی محسوس نہ کرتے تھے۔ قدیم اور نامور رومی گھرانوں کے شرفا بھی موجود تھے، لیکن انہیں بھی اس خوفناک کشت و خون کا نظارہ کرنے میں کوئی یار نہ تھا۔ غرض ملک کے فلاسفر، شاعر، حاکم، ادنا اور اعلیٰ سبھی یہاں حاضر تھے، اور سبھی ان خونی مناظر کو دیکھ کر یکساں لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رومیوں کو اپنی تہذیب و تمدن پر کتنا ناز تھا، لیکن ظلم و ستم کے یہ خون ریز تماشے اس تہذیب کی اخلاقی گراوٹ کی افسوسناک تشریح تھے۔ ایسی صورت میں روم کے لیے کیا امید ہو سکتی تھی؟ تماشا گاہ میں پروگرام کی ابتدا ہو چکی تھی۔ کئی قسم کے ابتدائیہ مناظر کے بعد لڑائیوں کے مقابلے شروع ہوئے۔ بہت سے پہلوانوں نے کشتی کے کمال دکھائے اور اپنے حریف کو جان سے مار کر دم دیا۔ ان مقابلوں کا مقصد تماشائیوں کو اکسانا تھا، تاکہ وہ آئندہ ہونے والے خون ریز مقابلوں کا بے تابی سے انتظار کریں۔ ایک افریقی پہلوان نے تماشائیوں سے خاص طور پر خراج تحسین حاصل کیا۔ وہ خوب لمبا، تگڑا اور قوی ہیکل تھا۔ اس میں جسمانی طاقت اور فنی مہارت دونوں بدرجہ اتم موجود تھیں، اور اسے اپنی چھوٹی تلوار کے استعمال میں کمال حاصل تھا۔ وہ اب تک اپنے ہر حریف کو قتل کر چکا تھا۔ اب اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بتاویا کے پہلوان کو بھیجا گیا۔ وہ قد و قامت کے لحاظ سے افریقی پہلوان کے لیے برابر کی چوٹ تھا، تاہم وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے سے بہت مختلف نظر آتے تھے۔ حبشی پہلوان کی آنکھیں اور رنگت سیاہ اور بال گھنگریالے تھے، جبکہ بتاویا کے پہلوان کی آنکھیں سرمئی، رنگت گوری اور بال سنہری تھے۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ بڑا دلچسپ اور ولولہ انگیز تھا۔ دونوں اپنی طاقت اور فنی مہارت میں اس قدر ہم پلہ تھے کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ کون جیتے گا۔ لیکن چونکہ افریقی
پیشتر ازیں کئی مقابلے لڑ چکا تھا، اس لیے یہ قیاس تھا کہ تھکان کے باعث وہ دوسرے سے مات کھا جائے۔ دونوں اس وقت جی توڑ کر لڑ رہے تھے۔ گورے شخص نے کئی دفعہ بھرپور وار کیا، مگر افریقی اپنی فنی مہارت کے باعث اپنا بچاؤ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ افریقی اگر تند اور پھرتیلا تھا تو اس کا حریف اتنا ہی بیدار مغز اور خبردار، لہٰذا ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر کار انہیں لڑائی بند کرنے کا اشارہ دیا گیا اور محافظ ان کو دنگل سے باہر لے گئے، لیکن یہ اقدام ان کی اعلیٰ کارکردگی کے صلے میں یا ان کی تھکان کی رعایت سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ انہیں عوام کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر بعد مناسب موقع پر پھر لڑایا جائے۔ اس کے بعد بہت سے آدمیوں کو دنگل میں لایا گیا۔ ان سب کے پاس بھی چھوٹی چھوٹی تلواریں تھیں۔ دنگل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ فریقین کا مقابلہ نہیں تھا بلکہ عام لڑائی تھی، جس میں ہر فرد اپنے پاس کھڑے فرد کا مخالف تھا۔ ایسے مناظر سب سے زیادہ خون ریز اور ولولہ خیز ہوتے تھے، اور اس قسم کی لڑائیوں میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آدمیوں کا صفایا ہو جاتا تھا۔ اب یہ 500 نوجوانوں جو اپنی طاقت اور جوانی کے عین جوبن پر تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی سعی میں بے طرح گڈمڈ ہو گئے تھے۔ کبھی وہ ایک ہی جگہ ایک دوسرے پر آ گرتے تو کبھی وہ لڑتے لڑتے دو دو کے جوڑوں میں بٹ کر دنگل میں پھیل جاتے، جبکہ ان کے ساتھیوں کی لاشیں ان کے پاؤں میں گاجر مولی کی طرح کٹی پڑی ہوئی تھیں۔ دو دو کے مقابلوں میں فاتح پھر ایک دوسرے سے خلاف ایک جگہ جمگٹا بنا کر دوبارہ لڑنے لگتے۔ اب 500 جوانوں میں سے کٹتے مرتے صرف 100 آدمی باقی رہ گئے، اور یہ بھی زخمی اور تھکان سے چور تھے۔ وہ مزید مقابلہ کی تاب نہ رکھتے تھے۔ تب منتظمین کے ایما پر 2 آدمی مقابل سمت سے اکھاڑے میں کود پڑے۔ یہ 2 شخص وہی افریقی پہلوان اور اس کا حریف بتاوی پہلوان تھے جو اس سے تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہے تھے۔ ان دونوں نے تازہ دم ہو کر زخموں سے چور افراد پر حملہ بول دیا، جن میں نہ متحد ہو کر لڑنے کی طاقت تھی اور نہ انفرادی طور پر اپنی حفاظت کا حوصلہ۔ لہٰذا اس مرحلے پر مقابلہ کو مقابلہ کہنا ہی صحیح نہ تھا، کیونکہ یہ قتل عام کے برابر تھا۔ غرض یہ قوی ہیکل دیو دنگل میں دائیں بائیں انسانی جانوں کا صفایا کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ دونوں باقی رہ گئے۔ ان کی کارکردگی دیکھ کر تماشا گاہ تالیوں سے گونج اٹھی۔ پھر انہیں آپس میں لڑنے کا اشارہ دیا گیا۔ لڑائی شروع ہوئی اور اس دوران میں دنگل کے ملازم ان کے آس پاس سے لاشوں کو اٹھا اٹھا کر باہر لے جانے میں مصروف ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان یہ مقابلہ بھی پہلے کی طرح تند اور تیز تھا۔ افریقی پھرتیلا تھا اور اس کا حریف اتنا ہی محتاط۔ آخرکار افریقی نے بے جگری سے وار کیا اور اس کے حریف نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ وار کی زد سے اپنے آپ کو بچایا۔ افریقی پیچھے کو ہٹا اور تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑی۔ وہ اس کو پکڑنے ہی کو تھا کہ اس کے حریف نے اس کے بازو کو بری طرح زخمی کر ڈالا۔ جب افریقی گرا تو 1,00,000 آدمی فاتح کی بہادری پر اش اش کر اٹھے، مگر اس سے پہلے کہ فاتح افریقی کو ٹھکانے لگاتا، مقابلہ ملتوی کرنے کا اشارہ دیا گیا۔ لیکن عوام اور زخمی افریقی دونوں خوب سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ اس پر رحم کی غرض سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اسے کچھ دیر بعد پھر دنگل میں لایا جائے۔ افسروں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، مارسلس بتاوی فنون جنگ میں ماہر ہے،
دوسرے نے جواب دیا، ہاں لوکلس، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے بہتر لڑاکا میں نے پہلے نہیں دیکھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی عام پہلوانوں سے کہیں بہتر ہیں، لیکن ہمارے یہاں ان دونوں سے بھی بہتر ایک لڑاکا موجود ہے۔ واقعی؟ وہ کون ہے؟ تماشا گر میسر، میری دانش میں وہ سب پر سبقت لے گیا ہے۔ ہاں یاد آیا، میں نے اس کا ذکر سنا ہے۔ کیا اسے آج دنگل میں لایا جائے گا؟ میرے سننے میں تو یہی آیا تھا۔ اس مختصر گفتگو کا سلسلہ یکا یک ٹوٹ گیا، کیونکہ ان کی توجہ ایک وحشت ناک گرج کی طرف مبذول ہوئی جو درندوں کے پنجروں کی طرف سے بلند ہوئی تھی۔ یہ گرج وحشی درندے کی انتہائی بھوک اور غضب کا اعلان کرتی تھی۔ جلد ہی کسی نے اوپر سے جنگلے کا دروازہ کھول دیا اور شیر پھلانگتا ہوا دنگل میں داخل ہوا۔ یہ درندہ گزشتہ چند دن پہلے افریقہ سے لایا گیا تھا اور اسے 3 دن سے بغیر خوراک کے رکھا گیا تھا۔ قید کی بندش اور بھوک کی وجہ سے اس کا غیظ و غضب اور بے بیان وحشت دلاوروں کے دل دہلائے دیتی تھی۔ وہ غصے سے اپنی دم ہلاتا ہوا شعلہ زن نگاہوں سے تماشائیوں کو گھور رہا تھا۔ اچانک تماشائیوں کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو گئی، کیونکہ دنگل کی دوسری جانب سے ایک آدمی کو اندر دھکیل دیا گیا تھا۔ یہ تماشا گر پہلوانوں کی طرح حسب معمول صرف لنگوٹ پہنے تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی تلوار تھی۔ وہ دلیری سے دنگل کے درمیان پہنچا، سب کی آنکھیں اس پر ٹکی تھیں۔ پھر بہت سے لوگ بیک زبان چلا اٹھے، میسر میسر۔ شیر نے جلد ہی میسر کو دیکھ لیا اور نہایت خوفناک انداز میں گرجا۔ میسر خاموش کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بڑے اطمینان سے درندے کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اچانک شیر پہلے سے بھی زیادہ وحشیانہ انداز میں دم ہلاتے اس کی طرف لپکا۔ آخر کار شیر اس سے کچھ فاصلے پر گھات کے انداز میں بیٹھ گیا۔ یکا یک اس نے چھلانگ لگائی، لیکن میسر اس کے لیے تیار تھا۔ بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ وہ بائیں طرف ہٹ گیا اور جو ہی شیر زمین پر گرا اس نے اپنی تلوار سیدھی اس کے دل میں گھونپ دی۔ شیر کا تن سر سے پاؤں تک کپ کپا اٹھا۔ وہ آخری دفعہ گرجا، مگر یہ آواز شیر کی گرج کی بجائے انسانی چیخ سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے بعد وہ ریت پر گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ ایک دفعہ پھر تماشا گاہ تالیوں کے زور سے گونج اٹھی۔ کمال کر دیا، مارسلس پکار اٹھا۔ میں نے اس سے پیشتر کسی میں اتنی جرأت اور اتنی فنی مہارت نہیں دیکھی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اپنی ساری عمر لڑتا رہا ہے، اس کے دوست نے اپنی رائے دی۔ جب شیر کی لاش اٹھوا دی گئی تو جنگلے کا دروازہ پھر کھلا۔ اس مرتبہ شیر ببر کے ساتھ قسمت آزمائی تھی۔ شیر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ادھر ادھر گویا حیرت سے نگاہ ڈالی۔ یہ درندہ اپنی نسل کے شیروں میں سے جسامت میں سب سے زیادہ بڑا تھا اور اسے عرصے سے کسی ماہر لڑاکے سے مقابلے کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ شیر ببر پہلے والے شیر کی طرح کے 2 جانوروں سے بیک وقت نپٹ سکتا تھا۔ قوی ہیکل میسر تو اس کے سامنے بچہ نظر آتا تھا۔ اس شیر ببر کو دیر سے بھوکا رکھا گیا تھا، تاہم وہ پہلے شیر کی طرح غضبناک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے دنگل کی دیوار کے ساتھ ساتھ پورا چکر لگایا، گویا فرار کی راہ تلاش کر رہا ہو، لیکن ہر راستہ کو بند پا کر وہ واپس درمیان میں آ گیا اور فرش کے ساتھ منہ لگا کر
اس زور سے دھاڑا کہ تماشا گاہ کی بنیادیں ہل گئیں، لیکن اس جگر پاش گرج کا میسر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تلوار ہاتھ میں لیے چوکنا کھڑا تھا۔ آخر وہ لمحہ آیا جب شیر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا اور وحشی درندہ اور انسان آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ انسان کی پر اطمینان نگاہ سے شیر غضبناک ہو گیا اور پیچھے کو ہٹا۔ اس کی دم اور اس کے جسم کے سارے بال اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ اس نے گردن کے بالوں کو زور سے جنبش دی اور اپنے حریف سے کچھ فاصلے پر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ تماشائیوں کا جمع غفیر سکتے کے سے عالم میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ ولولہ خیز منظر ان کی تباہ کے عین مطابق تھا۔ چنانچہ انہوں نے شیر کے بورے جسم کو فضا میں ابھرتے دیکھا، مگر تماشا گر نے جو اس چھلانگ کے لیے بالکل تیار ایک طرف ہٹ کر حسب سابق ضرب لگانے کی کوشش کی، اب کی مرتبہ نشانہ چوک گیا۔ تلوار شیر کی پسلی پر لگی اور اس طرح تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا پڑی۔ شیر کو معمولی زخم آیا تھا، لیکن اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انتہائی غضبناک ہو کر اس کی طرف جھپٹا۔ نہتہ میسر اب صرف اپنا بچاؤ کر سکتا تھا اور شیر کے ہر حملے سے پھرتی سے ہٹ کر اس کا وار روکتا رہا۔ میسر کی ہر حرکت جچی تلی اور تجویز کے تحت تھی کہ کسی طرح وہ اس جگہ پہنچے جہاں تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ آخر کار وہ وہاں پہنچنے اور وہ اسے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ اپنی آزمودہ تلوار کو ہاتھ میں لے کر اپنے حریف کے حملے کا انتظار کرنے لگا۔ شیر پہلے کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس مرتبہ میسر کا نشانہ ٹھیک بیٹھا۔ شیر کا قوی جسم درد سے بلبلا اٹھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کر بے خبری سے جنگلے کے اس دروازے کی طرف بھاگا جہاں سے وہ داخل ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس کی طاقت جواب دے گئی اور اس نے دروازے کے سامنے دھم سے گر کر دم توڑ دیا۔ اب ملازم میسر کو دنگل سے باہر لے گئے اور اس کی جگہ بتاوی دوبارہ دنگل میں آ کھڑا ہوا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ رومی لوگ نئے سے نئے منظر دیکھنے کے شوقین تھے۔ اس کا مقابلہ ایک چھوٹے شیر سے ہوا جسے اس نے جلدی سے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر ایک اور شیر ببر لایا گیا۔ یہ اپنی عام جسامت کے باوجود نہایش وحشتناک تھا، مگر جلد ہی یہ امر واضح ہو گیا کہ یہ تماشا گر میسر کے پائے کا نہیں۔ شیر نے چھلانگ لگائی اور ضرب کھائی، لیکن دوسرے حملہ میں اس نے حریف کو دبوچ لیا اور اسے تکا بوٹی کر ڈالا۔ پھر میسر کو بلایا گیا جس نے بطور سابق بآسانی شیر کو مار ڈالا۔ اب میسر دنگل کے درمیان میں بحیثیت فاتح کھڑا تھا۔ لوگ اس کی شجاعت اور فنی مہارت پر اش اش کر اٹھے۔ تالیوں کے شور نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن تالیوں کی گونج ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ مقابل سمت سے ایک اور شخص دنگل میں داخل ہوا۔ یہ وہی افریقی تھا۔ اس کے زخمی بازو کی مرہم پٹی نہ کی گئی تھی۔ وہ لہو سے لت پت بے جان سا اس کے پہلو میں لٹک رہا تھا۔ وہ درد کی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے آگے آیا۔ رومی جانتے تھے کہ اسے مارے جانے ہی کو بھیجا گیا ہے، اور وہ بدنصیب خود ہی اس امر سے آگاہ تھا، کیونکہ اپنے حریف کے نزدیک آنے پر اس نے اپنی تلوار کو زمین پر پھینک دیا اور بولا، جلدی کرو، مجھے مار ڈالو اور درد سے رہائی دلاؤ۔ لیکن تماشائی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ میسر نے پیچھے ہٹ کر اپنی تلوار زمین پر پھینک دی اور دونوں ہاتھ بڑھا کر شہنشاہ کی سمت نگاہ اٹھا کر یوں التجا کی، اے عظیم شہنشاہ!
میں جنگی درندوں سے لڑنے کو تو تیار ہوں، مگر اپنے ساتھی انسان کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں مسیحی ہوں، مجھے موت منظور ہے مگر قتل کرنا گوارا نہیں۔ اس پر تماشائی طیش میں آ کر طرح طرح کی آوازیں کسنے لگے اور کوہرام سا مچ گیا۔ مارسلس نے کہا، کیا کہہ رہا ہے؟ مسیحی ہے؟ کب سے؟ لوکلس نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ بعض مسیحی اس کی کوٹھری میں اس سے ملاقات کرنے آتے رہے ہیں۔ وہ ان کی باتوں میں آ کر ان کے فرقے میں شامل ہو گیا ہوگا۔ یہ لوگ پرلے درجے کے ذلیل انسان ہیں۔ ہاں، غالباً وہ مسیحی ہے۔ اور کہا وہ لڑنے کی بجائے موت قبول کرے گا۔ ان تعصب زدوں کا یہی حال ہے۔ عیش پسند تماشائی اب حیرت زدہ نہیں بلکہ غضبناک ہو گئے تھے۔ وہ اس بات پر تل ملا اٹھے تھے کہ اس تماشا گر نے انہیں تفریح مہیا کرنے سے انکار کی جرأت کیسے کی۔ لوگوں کے جذبات کو بھانپ کر محافظ میسر کی طرف دوڑے اور اس نے کہا کہ میں اس کے خلاف نہیں لڑوں گا۔ میسر اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ خالی ہاتھ افریقی کی طرف بڑھا جسے وہ اپنی مٹھی کی ایک ہی ضرب سے ہلاک کر سکتا تھا۔ افریقی کا چہرہ حیرت، خوشی اور فتح کے خیال سے شیطان کی طرح مکروہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی تلوار کو مضبوطی سے میسر کی کمر میں گھونپ دیا۔ آواز آئی، خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ یہ لفظ خون کے فوارے میں ڈوب گئے اور یہ دلاور گواہ اس جہان سے رحلت کر کے شہیدوں کی صف میں جا کھڑا ہوا۔ مارسلس بولا، کیا اس قسم کے نظارے اکثر دیکھنے میں ملتے ہیں؟ ہاں، اکثر۔ جب بھی مسیحی دنگل میں لائے جائیں ایسا ہی تماشا ہوتا ہے۔ یہ لوگ درندوں سے جان لڑا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی جوان لڑکیاں بھی چپ چاپ شیر چیتوں کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہیں، مگر ان پاگلوں میں سے کوئی آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس میں شک نہیں کہ عوام میسر کی اس حرکت سے بڑے مایوس ہوئے ہیں۔ وہ تماشا گروں میں سب سے زیادہ ماہر اور سب سے زیادہ دلاور تھا۔ مسیحیت کو اختیار کرنے میں اس نے انتہائی حماقت کی ہے، تاہم یہ مذہب یقیناً قابل تعریف ہے جو ایک حقیر تماشا گر کو اس قدر بلند کردار بنا سکتا ہے۔ خیر، تمہیں اس فرقہ کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کا بڑا موقع ملے گا۔ کیوں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ مسیحیوں کو تلاش کرنے کی ذمہ داری تمہارے سپرد ہوئی ہے، اور وہ پرانے زمین دوز قبرستان میں چھپے ہوئے ہیں، اور ضرور ہے کہ انہیں ڈھونڈا اور نکالا جائے۔ کیا وہ پہلے ہی خاصی سزا نہیں پا چکے؟ آج صبح ہی ان میں سے 50 کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور گزشتہ ہفتے پورے 100 کے سر قلم کر دیے گئے۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب سے یہ مسیحی منظر پر آئے ہیں ہماری سلطنت کا زوال شروع ہو گیا ہے، لہٰذا شہنشاہ نے ان کو ملیا میٹ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ یہ لعنتی اسی سلوک کے مستحق ہیں۔ یہاں تم بھی جلد ہی یہ ساری باتیں سمجھ جاؤ گے۔ مارسلس نے انکساری سے کہا، مجھے روم میں زیادہ دیر رہنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ سب باتیں جان سکوں، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ مسیحیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ میں نے یہی سنا ہے کہ ہر قسم کے جرم کو ان سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ خیر، جیسا تم ابھی کہہ رہے تھے، مجھے یہ سب معلوم کرنے کا موقع ملے گا۔ اب ان کی توجہ ایک اور منظر کی طرف ہو گئی۔ ایک عمر رسیدہ آدمی اکھاڑے میں چلا آ رہا تھا۔ بڑھاپے کے باعث اس کا جسم جھکا ہوا اور اس کے بال چاندی کی طرح سفید تھے۔ تماشائیوں نے مزاحیہ قہقہوں سے اس کا خیر مقدم کیا، حالانکہ اس کا باوقار چہرہ اور رفتار فقط
ادب و لحاظ کے جذبات کو بیدار کرتے تھے۔ ٹھٹھوں کی آواز سن کر اس نے اپنا سر تماشائیوں کی طرف اٹھا کر یہ الفاظ کہے۔ مارسلس بولا، یہ کون ہے؟ یہ مسیحیوں کے نفرتی فرقے کا ایک استاد ہے، اس کا نام سکندر ہے۔ یہ اتنا ضدی ہے کہ کسی طرح اس دین کے انکار پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اتنی دیر میں وہ بزرگ بولا، رومیو، میں مسیحی ہوں، میرے خداوند نے میرے لیے جان دی اور میں خوشی سے اس کے نام کی خاطر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ تب اس کی آواز تماشائیوں کے ہجوم کے تانوں میں ڈوب کر رہ گئی۔ ان کا شور و غوطہ ابھی تک جاری تھا کہ 3 چیتے کودتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے دست بستہ کھڑا تھا۔ اس کے ہلتے لب اس امر کے شاہد تھے کہ وہ دعا کر رہا ہے۔ وہ اسی حالت میں کھڑا تھا کہ وحشی درندے اس پر ٹوٹ پڑے اور چند ہی لمحوں میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اب دیگر بہت سے جنگلی جانوروں کو دنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ غصے سے چنگاڑتے ہوئے تماشائیوں اور اپنے درمیان حائل دیوار کی طرف چھلانگے مارنے لگے۔ پھر مایوس ہو کر ایک دوسرے کو کاٹنے اور جھنجھوڑنے لگے۔ یہ بڑا بھیانک منظر تھا۔ اتنے میں ان کے درمیان قیدیوں کے ایک بے کس گروہ کو دھکیل دیا گیا۔ یہ جوان سال لڑکیاں تھیں۔ یہ نظارہ دردناک تھا کہ اگر کسی دل میں رتی بھر رحم ہوتا تو اس منظر پر بچے کی طرح رو اٹھتا، مگر روم کے اس بے درد شہر میں رحم کی گنجائش کہاں تھی۔ پہلے تو یہ بیچاری لڑکیاں موت کو اتنے ہولناک انداز میں اپنی طرف آتا دیکھ کر سہم گئیں، مگر چند لمحوں بعد ہی ایمان کی قوت نے انہیں تمام خوف سے بے نیاز کر دیا۔ انہوں نے اپنے حوصلے کو بلند کرنے کی غرض سے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر ایک نہایت سنجیدہ اور شیریں نغمہ الاپنا شروع کر دیا۔ جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی دے کر اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، آمین۔ پھر گانے کی یہ آوازیں یکے بعد دیگرے خون، جان کنی اور بالآخر موت میں ختم ہو گئیں۔ درد کی چیخیں ہم کی للکار کے ساتھ جا ملیں اور ان قبول صورت دوشیزاؤں کی روحیں جو موت تک وفادار رہی تھیں اس جہان سے پرواز کر گئیں، تاکہ دوسرے جہان میں جا کر منجی کی حمد و ثنا میں فرشتوں کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں۔